اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، باب قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کو اس باب کا ہیڈنگ بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے توحید کے تینوں قسموں کا تذکرہ ہے نا۔ اس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء اور صفات بھی ہے۔ اس سلسلے کی روایتیں جو وارد ہوئی ہیں وہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہم پڑھیں گے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو روایت کیا ہے، اور اس کے اندر جو تشریح ہوگی انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ چلیے بسم اللہ، کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پڑھیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین السبع بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست راست میں لے گا اور فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، زمین میں سرکشی اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، زمین میں سرکشی اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ یہ مسلم کی روایت ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ۔ طوی یطوی کے معنی لپیٹنا،
اللہ رب العالمین لپیٹ لے گا، ہے نا، کس کو؟ ساتوں آسمان کو اپنے ہاتھ میں، اور اپنے داہنے ہاتھ میں، اپنے داہنے ہاتھ میں۔ ثم یقول، پھر کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں ہیں دنیا میں ظلم کرنے والے، سرکشی کرنے والے، الذین یتجبرون علی الخلق، جو میرے مخلوق کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، جو دنیا کی بادشاہت کے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، تھوڑی سی ملکیت کے اوپر اتراتے تھے، حق بات کو رد کر دیتے تھے، باطل کو قبول کرتے تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اپنے بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا، ساتوں زمین کو لپیٹ لے گا، ہے نا۔ یہ مسلم کی روایت ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا۔ پہلی بات اس حدیث میں، اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان کو لپیٹے گا اور بائیں ہاتھ میں ساتوں زمین کو لپیٹے گا۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ دایاں ہے، اس کا کوئی بھی ہاتھ بایاں نہیں ہے۔ یہ بات سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں اس سے پہلے؟ جی جی اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، بایاں کوئی بھی ہاتھ اس کا نہیں ہے۔ پھر اس حدیث میں شمال کا جو لفظ آیا بائیں ہاتھ کا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے علماء نے دو طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہی جائے گی کہ یہ روایت جو مسلم کی ہے نا، یہ ضعیف ہے۔ اب اس سے بڑی بات ہو گئی، اب آپ کہیے گا صحیح مسلم میں روایت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، تب تو ہاں ضعیف ہے روایت، اس لیے کہ امام مسلم نے اس کو باب المتابعات کے اندر ذکر کیا ہے۔ متابعات میں جو حدیثیں امام مسلم لے کر آئیں گے، انہوں نے اس کے اوپر صحت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ جیسے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن حدیثوں کو معلقاً تعلیقاً ذکر کیا ہے، بغیر سند کے ذکر کیا ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر صحت کی شرط نہیں رکھی ہے، جس روایت کو ہم سند سے ذکر کریں گے وہ روایت صحیح ہوگی، یہ گارنٹی ہے۔ تو اسی طرح سے امام مسلم اپنے صحیح کے اندر جس روایت کو متابعت کے لیے، یعنی کسی روایت کو سپورٹ دینے کے لیے، تقویت پہنچانے کے لیے لے کر کے آئیں گے، تو اس میں یہ صحت کا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کسی آدمی کو چونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہیے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو کہے گا تم مسلم کو ضعیف کہتے ہو، مسلم کی روایت کو، تو کہیے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب المتابعات میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل حدیث ابو ہریرہ ہے، حدیث ابو ہریرہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں آسمان کو اور ایک ہاتھ میں زمین کو لپیٹے گا، اور وہاں پہ شمال کا تذکرہ نہیں ہے، شمال کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کا بایاں ہاتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے جی کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں یہ ہم کو نہیں پتا، پھر اسی فارمولے کے اوپر اس کو فٹ کیا جائے گا جو ہم کل سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے یہ معلوم ہے، کیسا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ آپ کی طرح سے نہیں بھائی، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی طرح سے نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لائق ہے ویسا ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، ہے نا، اور صحیح حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ دایاں ہاتھ ہے، لیکن اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ کیا جو دوسرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے
اس کو بایاں کہا جائے گا؟ تو بعض اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہاں، جو دوسرا ہاتھ اللہ رب العالمین کا ہے اس کو بایاں کہا جائے گا، صرف نام کے لیے، صرف نام کے لیے اس کو بایاں کہا جائے گا، کیونکہ ایک کو اگر ہم دایاں کہہ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بایاں کہہ سکتے ہیں، لیکن فضل کے اعتبار سے، فعل اور قوت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ یمین ہے، دونوں ہاتھ بایاں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ یہ کہتی ہے، اور اس کو اہل الجمع کہتے ہیں. اہل الجمع مانے دونوں حدیثوں کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، دونوں حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، یعنی شمال والی روایت کو بھی اور اس روایت کو بھی جس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ یمین ہے. تو کہتے ہیں صرف نام رکھنے کے لیے اگر دوسرے ہاتھ کو شمال بایاں ہاتھ کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. معاصرین میں سے شیخ ابن باز، شیخ حراس، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کی تائید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگرچہ اگر شمال والی روایت جو ہے وہ صحیح ہو گئی تو، مسلم کی روایت جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے اگر وہ صحیح ہو گئی تو یہ کہا جائے گا دونوں حدیثوں کو جمع کر کے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. جی. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے کوئی بھی ہاتھ بایاں نہیں ہے، اور یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا بایاں ہاتھ ہے، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ یہ داہنے ہیں. تو جب بائیں کا ذکر کرنا پڑے گا دوسرے ہاتھ کا تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا للأخرى، اخرى سے اس کی تعبیر کی جائے گی، یعنی دوسرا ہاتھ، یعنی کہا جائے گا الید الیمین والاخرى، یہ کہا جائے گا. فاللہ یدان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کلاہما یمین، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا کوئی بھی ہاتھ بایاں نہیں ہے. لیکن جب یمین کا ذکر کیا جائے گا تو دوسرے ہاتھ کے بارے میں کہا جائے گا الیمین الاخرى، دوسرا دایاں ہاتھ، یہ کہا جائے گا. ولا یقال شمال، شمال نہیں کہا جائے گا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ ہاں جی سر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا ابن عمر کی، یہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت مسلم کی ضعیف ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتلایا، اور یہ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے راوی میں ایک راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چلو اس کو صحیح بھی تم لوگ کر دو، اگر تو صحیح بھی کر دو گے تب بھی وہ روایت شاذ ہوگی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے بارے میں، اس میں شمال کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے سوائے اسی ایک روایت کے، تو اس کو شاذ مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو کہا جاتا ہے اہل ترجیح، ان کو کہا جاتا ہے اہل الجمع. جو لوگ کہتے ہیں ہاں بایاں کہہ سکتے ہیں صرف نام کے لیے، فضیلت کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے اللہ کے دونوں ہاتھ برابر ہیں. اور یہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلم کی جو روایت ابن عمر کی ہے وہ ضعیف ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا بایاں ہاتھ ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ بایاں ہے. ایک یمین کہا جائے گا اور دوسرے کے بارے میں یمین الاخرى، دوسرا دایاں ہاتھ یہ کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ داہنے ہاتھ ہیں. اس قول کی طرف جو لوگ گئے ہیں جی، معاصرین میں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح آل شیخ سعودی عرب کے مفتی ہیں وہ، اور دیگر علماء کرام اس جانب گئے ہیں. یہ معاملہ عقیدے کے اندر اختلافی مسئلہ نہیں ہے جی، کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے اس میں. اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یمین ہے، اور اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ ہے نا، دونوں ہاتھ برابر ہے اللہ رب العالمین کا. اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے افضل ہے، دوسرے ہاتھ سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اللہ رب العالمین اہل فضل والے دائیں جانب ہوں گے۔ اور کہا کہ جو دوسرا ہاتھ ہے یعنی دوسرا یمین وہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے، عدل و انصاف جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا، یا جو عدل و انصاف یعنی اللہ کے عدل کے تحت جو لوگ ہوں گے وہ بائیں جانب ہوں گے، یعنی دوسرے یمین کی طرف۔ تو کہتے ہیں فضل کی خصوصیت عدل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے گی، یہ کہا جائے گا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے افضل ہے، لیکن دوسرے ہاتھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے کہ انبیاء کے تعلق سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے نبی کی تنقیص کرتے ہیں اور دوسرے نبی کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، جو سب سے بہترین اور اعلیٰ مثال ہے وہی مثال اللہ رب العالمین کے لیے دی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک ہاتھ بایاں ہے، بلکہ اس کا دونوں ہاتھ دایاں ہے۔ اب شیخ الاسلام نے اس کو کیوں ذکر کیا اس باب کے اندر؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ جی چلیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ رحمان کے ہاتھ میں یوں ہوں گے جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اثر کو امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ اور اس میں کیا ہے؟ السماوات السبع والارضین السبع فی ید اللہ الا کخردل فی ید احدکم، فی ید احدکم، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اسی طرح سے ہوگی جیسے تم میں کے کسی کے ہاتھ میں رائی کا ایک دانہ رکھا ہوا ہو، سرسوں کا ایک دانہ ہم میں کا کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ رحمان کے، رب العالمین کے ہاتھ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی وہی حیثیت ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا وسعت کیا ہے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے۔ چلیے۔ اور ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے خبر دی، وہ ابن جریر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ۔ چلیے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ابن زید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ انقیت فی ترس، ساتوں آسمان، پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ساتوں آسمان کرسی کے بالمقابل یوں ہیں جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں۔ جی، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے۔ جی کرسی ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ معلوم ہے، اور کرسی اور عرش دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ہم لوگ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں۔ تو اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہے ساتوں آسمان کے اوپر، اور کرسی بھی ہے۔ کرسی یہ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ یہ اثر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس اثر کو ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ جی ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، لیکن یہ اثر جو ہے نا ضعیف ہے اور
بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو شیخ نے متابعات کے باب میں ذکر کیا ہے، یعنی ان چیزوں، ان حدیثوں کے شواہد میں ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے عظمت کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں، اللہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر کرسی کے اوپر اٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو ان کی حیثیت بالکل ویسی ہوگی جیسے تم میں کا کوئی آدمی ڈھال جو ہوتا ہے، ڈھال جس سے تلوار وغیرہ کا وار روکا جاتا ہے، اس میں 7 درہم رکھ دے، 7 درہم رکھ دے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو ہم لوگ کی طرف پچھیا وغیرہ ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ڈھال، اتنی اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس میں اگر 7 سکے رکھ دیے جائیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی وہی حیثیت ہوگی۔ چلیے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا ایک کڑا کسی وسیع و عریض میدان میں پھینک دیا جائے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کرسی کو، یعنی وہ کرسی جس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھا جائے، تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح سے ایک ڈھال میں اب 7 سکے رکھتے ہیں، اب اس کرسی کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے۔ لیکن عرش کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کرسی کو اٹھا کر کے عرش میں رکھے تو اس کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک آدمی اپنے لوہے کی انگوٹھی کو نکالے اور نکال کر کے چٹیل میدان میں پھینک دے۔ تو چٹیل میدان میں اس لوہے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی جی؟ کوئی حیثیت ہوگی؟ صحرا میں، میدان میں، بڑا سا میدان ہے، فیلڈ ہے، اس میں کوئی آدمی اپنی انگوٹھی نکالے اور نکال کے اچھال دے ایسا، تو کیا اس کی انگوٹھی ملے گی؟ تو دکھے گا بھی نہیں، نہیں ملے گی، بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑے گا، بالآخر ڈھونڈنا تو پڑے گا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسی جس پہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سما گئے تھے درہم کی طرح، اس کرسی کو اگر اٹھا کر عرش کے اوپر رکھیے گا تو وہ اس طرح سے سما جائے گی اس عرش میں جس طرح سے ایک انگوٹھی چٹیل میدان میں کھو جائے، یعنی ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اب عرش کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس حدیث سے عرش کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے؟ جی سر، ہاں جی، عرش کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے۔ اور ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ کرسی اور عرش دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، اور جس کی حیثیت عرش کے مقابلے میں لوہے کی اس انگوٹھی کی طرح سے ہے جو چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو گم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی جلالت شان، اس کی کبریائی اور اس کے بزرگی کے اوپر دلالت کرنے والی یہ ساری روایتیں ہیں۔ چلیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اسی طرح ہر آسمان سے اگلے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے، اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یاد رکھو تمہارا کوئی عمل اس اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، امام دارمی نے ان کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، طبرانی نے کبیر کے اندر، اور امام بیہقی نے ان کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کیا ہے روایت؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت یہ کتنے کی ہے جی؟ 5 بولیے 500 سال کی مسافت ہے۔ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور 7 آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ حدیثیں مختلف آپ کے سامنے آئیں گی، کسی میں 500 سال، کسی میں 700 سال کا تذکرہ ہوگا، تو یہ چلنے کے اسپیڈ کے اعتبار سے ہے نا، کہ جو جتنا تیز جائے گا مسافت اتنی کم ہوگی۔ آگے کی روایت پڑھیے تب یہ بات واضح ہوگی۔ چلیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حافظ ذہبی کا قول ہے کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرون کم بین السماء والارض؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، قال بینہما مسیرۃ 500 سماء ومن کل سماء الى سماء مسیرۃ 500 سنة وقصف كل سنة مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، اخراجہ ابو داود وغیرہ۔ غور سے اس کیا حدیث کے ترجمے کو غور سے سنیے جی۔ ہاں چلیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس کے یعنی اس سمندر کی گہرائی بتا رہے ہیں۔ وہ جو سمندر ہے جس کے اوپر عرش ہے، اس کی گہرائی آسمان و زمین کے گہرائی کے برابر ہے۔ چلیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ یہ بتانا ہے اصل مطلوب، کہ اللہ تعالیٰ اتنا دور ہونے کے باوجود بنی آدم کے کوئی بھی عمل اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پتا درخت سے اگر نیچے گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، وہ اس کے علم میں ہے، وہ اتنی دوری کے اوپر مستوی ہے سبحانہ و تعالی۔ لیکن باوجود اس کے، چاہے سمندر کے نیچے چھپ کر کے کوئی آدمی کوئی عمل کرے، پہاڑ کے چٹانوں کے نیچے دب کر کے کوئی عمل کرے، مچھلی کے پیٹ سے پکارے یا سمندر کی گہرائی سے پکارے، اس پکار کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ اس کی عظمت شان، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی جلالت شان ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر کے آدمی قبر والے سے مانگے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ مخلوق کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کریں، غیر اللہ سے فریاد کریں، جو نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اس سے فریاد کریں۔ بادشاہوں کے بادشاہ
رب العالمین، مسبب الاسباب، رزاق ذو القوت المتین، اس کو چھوڑ کر کے آدمی کمزور مخلوق سے لو لگاتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے اپنی فریاد کرتا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی اور کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے. اس کا اندازہ ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب اس حدیث کے اوپر جو تعلیق ہے یا جو تبصرہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور مسائل بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی. اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ سنیچر کے دن آخری درس کتاب التوحید کا وہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کسی کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ